سے انہم الی ربہم راجعون۔ دیکھیں یہ کتنے پیارے الفاظ ہیں، اور یہی الفاظ انسان کے دل و دماغ میں آ جائیں تو یہ آیت کا ٹکڑا انسان کی اصلاح کے لیے کافی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے صرف والعصر سنی تو اس کے بارے میں فرمایا کہ پورا قرآن نازل نہ ہوا تھا، یہ صرف سورت یہ نازل ہو جاتی والعصر تو یہ بھی انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ تو انسان کے دل و دماغ کے دروازے جب کھلے ہوں تو ایک جملہ بھی انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہوتا ہے، اور یہ جملہ بھی بڑا معنی خیز ہے، انہم الی ربہم راجعون۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے دل و دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ انہوں نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ جب دل و دماغ کے اندر یہ بات ہو کہ ہر کام کو اللہ کے پاس جاؤں گا، میں نے رپورٹ دینی ہے، تو کیا وہ آدمی پھر کوئی غلط کام کرے گا؟ دل کے اندر خوف، ڈر اور محبت۔ ڈاکٹر اسلم صدیقی صاحب نے ایک دفعہ یہ بات کہی کہ تو جرائم کو کم کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ایک ہی چیز ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کر دو، اللہ کا خوف پیدا کر دو۔ تو یہ اللہ کا خوف وہ پیاری نعمت ہے جو لوگوں کے سامنے بھی نیک رکھتا ہے اور تنہائی کے اندر بھی، اور بہترین انسان اور بہترین مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی پاک ہوتی ہے۔ وگرنہ بہت سارے لوگ تو لوگوں کے سامنے نیک ہوتے ہیں لیکن تنہائیوں میں وہ گندے کام کرتے ہیں کہ انسان کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ تو تنہائیوں کے اندر گناہ سے اگر کوئی چیز روک سکتی ہے تو ایک دفعہ ایک آدمی کے پاس موبائل تھا، تو کسی نے کہا کہ موبائل کو چیک کرو اس میں کیا ہے کیا نہیں، تو ان کو سمجھاؤ۔ تو کہا کہ آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ چیک کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، ان بچوں کے دل و دماغ کے اندر اللہ کی محبت پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو، تو یہ خوف گناہوں سے بچ جائے گا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ راس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی چوٹی اللہ کا خوف ہے، اللہ کا خوف آ جائے تو یہ بہت بڑی حکمت ہے، انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر فرما دی انہم الی ربہم راجعون، ان کی یہ بات ذہن کے اندر ہوتی ہے کہ انہوں نے رب کے پاس جانا ہے۔ تو جب رب کے پاس جانا ہے تو وہاں پر رپورٹ پیش کرنی ہے نا، اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ تو جب وہاں پر اعمال کی جواب دہی کرنی ہے تو پھر زندگی انسان اچھی گزارتا ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی لوگ ہیں جو رحمتوں کو اپنے دامن کے اندر سمیٹنے والے ہوتے ہیں۔ وہ نہیں کہ جو ظالم ہیں، جو گناہگار ہیں، جو مجرم ہیں، ان کو جو دولتیں یا اولادیں مل رہی تو وہ رحمتیں اپنے دامن میں سمیٹنے والے نہیں ہیں۔ رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے والے یہ لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں، جو شرک نہیں کرتے ہیں، جو اللہ کی آیات کے اوپر ایمان لاتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں دے کر کے پھر قبولیت کی دعائیں کرنے والے، کسی کے اوپر احسان چڑھانے کے لیے نہیں دیتے بلکہ وجلتن دیتے بھی ہیں اور دل لرزتا ہے کہ قبول ہوگا یا نہیں، تو قبول ہونے کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اولئک یہ لوگ یسارعون کوشش کرتے ہیں فی الخیرات نیکیوں کے اندر، وہم اور وہ لا ان بھلائیوں کے اندر سابقون سب سے آگے بڑھ کر کے ان بھلائیوں کو پانے والے ہوتے ہیں۔ نیکیاں کرنے کا ان کو ایک شوق اور جذبہ ہوتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی ان کو ایک فکر ہوتی ہے۔